اب لوگ آتے تھے، میں انہیں مارنے کو پتھر اٹھا لیتا۔ مجھے نوکری سے لمبی چھٹی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ میری تنخواہ واجبات کا کچھ پتہ نہ چلا، نہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ مجھے تو اپنی دلارہ کے پاس رہنا تھا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے گھر، یعنی اپنے گھر ہر وقت کھلا رہتا تھا، ایک پاگل کا گھر۔ پھر لوگوں نے گھر کی چیزیں پار کر دیں، میں نے خیال نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا زیادہ وقت تو قبرستان کے مردوں کے پاس گزرتا تھا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ کر دور دور رہتے تھے۔ میرے کپڑے میلے چکٹ ہو جاتے، کبھی محلے کے پرانے جاننے والے کوئی بزرگ، کبھی کوئی عزیز رشتہ دار میرے کپڑے بدلوا دیتا۔ چند دن بعد میں پھر چیتڑوں میں ملبوس ہوتا۔ شروع میں انہوں نے مجھے ڈاکٹروں کو دکھانے، میرا علاج کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹروں کو مارا پیٹا، اپنے علاج نہیں کرنے دیا۔ میرا علاج تو دلارہ تھی، اور ڈاکٹروں کے پاس تو دوائیاں، انجیکشن تھے، دلارہ نہیں تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کہ اس طرح مجھے سکون ملتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کبھی کبھار وہ آتے اور گلے سے لگا کر خوب روتے، میں بھی روتا، لیکن جب وہ مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کرتے تو میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں 25 سال کا تھا۔ میری دلارہ کے ساتھ شادی صرف 3 سال رہی۔ اب نہ جانے کتنے برسوں سے میں بے آواز زندگی گزار رہا تھا، اور نہ جانے کب تک گزارتا رہتا کہ ایک دن جب میں قبرستان میں دلارہ کی قبر پر تازہ سو گلابوں کی ایک لڑی ڈال کر اداس بیٹھا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک آدمی وہاں آ موجود ہوا۔ پہلے تو اس نے میری دلارہ کی قبر پر پھول چڑھائے، پھر محو فاتحہ ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ وہ میری دلارہ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے اس بھلے مانس کے لیے بھی دعا کی کہ وہ میری مرحومہ بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آیا تھا۔ نہ جانے بیچارہ کون تھا۔ فاتحہ کے بعد اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر قریب آ کر بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ تیمور صاحب ہو؟ میں اب تیمور کہاں تھا کہ خوش اخلاقی سے اس کا جواب دیتا، خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ 55-60 کی عمر کا ایک کٹے ہوئے جسم والا پروقار شخص تھا، چہرے پر داڑھی، 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، چشمہ لگائے وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دوستانہ انداز سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کے گھر گیا تھا مگر آپ نہیں تھے، مجھے بتایا گیا آپ یہاں آس پاس ہی ہوتے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آئیے گھر چلتے ہیں۔ اس نے ایسے کہا گویا اس کا میرا پرانا یارانہ ہے اور میں اس کی بات مان جاؤں گا۔ میں چپ بیٹھا رہا۔ آئیے چلیے، اس نے اصرار کیا۔ میں پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تو وہ بھی میرے برابر بیٹھ گیا۔ آج برسوں بعد یوں میرے برابر بیٹھا کوئی مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دل شکستہ ٹوٹا ہوا تو تھا، لیکن پاگل نہیں تھا، ہر بات سمجھتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رشتے میں دلارہ کے دور کے ماموں ہوتے تھے۔ دلارہ انہیں تایا ابو کہتی تھی۔ وہ میری شادی میں آئے تھے، پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ خاندانی رئیس تھے۔ واپس آ کر انہوں نے خیراتی اسپتال قائم کیا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھے اور اب ایک مستقل عملہ رکھ کر رضاکارانہ لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ اس کار خیر میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دلارہ ذہین بچی تھی، بچپن سے اس کا ذہن پڑھنے لکھنے میں تیز تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے کوئی پڑھنے لکھنے والا ماحول نہیں مل سکا۔ جو کچھ بھی اسے ملا اس نے بہت سنبھال کے رکھا تھا۔ انہوں نے اپنا نام بتایا، مخدوم علی رضوی۔ میرے ذہن کے پٹ کھٹاک سے کھل گئے۔ دلارہ نے اپنی ماں باپ کے بعد اگر کسی شخص کا ذکر احترام سے، محبت سے کیا تھا تو وہ انکل مخدوم علی رضوی ہی تھے۔ میں انہیں کیسے بول سکتا تھا؟ وہ میری دلارہ کی محبوب شخصیت تھے۔ وہ ان کی ہمدردی، اعلیٰ درجے کی خدمت خلق سے بہت متاثر تھی۔ مجھے ایک دفعہ اس نے بتایا بھی تھا کہ اس کے تایا ابو مخدوم صاحب کا اسپتال جب مکمل ہو جائے گا تو وہ بھی اس میں رضاکارانہ مریضوں کی خدمت کرے گی۔ اسے کیا معلوم تھا ایک دن وہ خود مریض بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اب دلارہ کی باتیں یاد آنی شروع ہوئیں تو آتی چلی گئیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ایسا رویا کہ مخدوم صاحب کے کوٹ کی پوری آستین میرے آنسوں سے شرابور ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھے نہیں روکا، خاموش بیٹھے رہے۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو مخدوم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، تیمور میاں تم یہاں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ بولے بالکل ٹھیک، کبھی کبھی چلے آیا کر۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے یہاں آنے پر روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ میری بات کی تائید کی تھی۔ مجھے وہ اچھا لگا۔ لیکن جس گھر میں دلارہ رہتی تھی اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بغلے جھانکنے لگا۔
وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، میں بھی تمہارے اور دلارا کے گھر سے آ رہا ہوں۔ عجیب ویران پڑا ہے، تم نے اس کا خیال بھی نہیں رکھا۔ دلارا اپنا گھر کیسا صاف ستھرا رکھتی تھی، اب اگر اتنا گندا اور ویران دیکھتی تو کتنی اداس ہوتی۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ دلارا اداس ہو؟ ظاہر ہے کہ میں دلارا کو اداس دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ مخدوم صاحب نے مجھے تاکید کی کہ میں دلارا کے گھر کا خیال رکھوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کہ وہ بہرحال گھر تو اسی کا تھا، اس کے ہر گوشے میں اس کے ہاتھوں کی مہک تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ میں جب آیا تو تمہارے ماں باپ کے گھر سے ہوتا ہوا آیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم کہاں رہتے ہو، کیونکہ میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ مجھے دلارا کے سانحے کے بارے میں بھی بہت بعد میں پتہ چلا۔ جیسے ہی معلوم ہوا چلا آیا۔ تمہارے ماں باپ بہن بھائی تمہارے گھر میں ہیں، دلارا کی برسی آنے والی ہے، کیوں نہ تم اس کی برسی اس کے گھر میں کرو تو اچھا رہے گا۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اٹھایا اور اپنی کار کی طرف چلے تو میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ میرے دلارا کے خیرخواہ تھے، میرے خیرخواہ تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہاں میرے سارے عزیز موجود تھے۔ میرے ماں باپ مجھ سے لپٹ کے زار زار روئے، بہن بھائی بھی۔ تب پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گھر لانے کے لیے باقاعدہ ان سے کہہ کر گئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان پر غصہ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے میرے جذبوں، میرے احساسات کی نفی نہیں کی تھی کہ میرے ساتھ مل کر میری دلارا کا نوحہ پڑا تھا۔ میں پرسکون ہو گیا تھا کہ میری دلارا کا صرف ایک میں ہی کشتہ نہیں تھا، اور بھی تھے جو اپنے حواسوں میں تھے، میری طرح بے حواس نہیں تھے۔ میں خود کو ان کے سامنے تھوڑا دلہ اور بے وقت محسوس کر رہا تھا، جس نے سارے زمانے میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنی دلارا کا گلہ کیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے بڑی شرم آئی کہ میں اسے مرنے کے بعد رسوا کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر گئی، مجھ سے پہلے مر گئی۔ بقول مخدوم صاحب، اگر وہ مجھے ایسے حالوں میں دیکھ لیتی کتنا دکھی ہوتی۔ اس کی خوشی، اس کی دل بستگی کی خاطر میں نے مخدوم صاحب کی ہر بات مان لی تھی کہ مخدوم صاحب میرے گھر پر ہی رک گئے۔ اپنا کام کاج انہوں نے صرف فون تک ہی محدود کر دیا۔ میں بھی گھر میں رہنے کی کوشش کرتا، شام کو کبھی کبھی بے اختیار قبرستان کی طرف نکل جاتا۔ میرے ساتھ سرخ گلابوں کا ایک ہار ہوتا جسے میں دلارا کی قبر پر چڑھا دیتا۔ ایسے میں کبھی کبھی مخدوم صاحب میرے ساتھ ہوتے، وہ میرا بہت خیال رکھتے، لیکن جب میں اپنے حواسوں میں نہ ہوتا اور کئی پیر کھانا نہ کھاتا اور انہیں پتہ چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتے۔ دلارا کا واسطہ دے کر اس کی خوشی کے لیے وہ مجھے آہستہ آہستہ زندگی کے معمولات کی طرف واپس لا رہے تھے۔ بیچاروں نے اس عرصے میں اپنے تمام عزیز رشتہ داروں، جاننے والوں سے قطع تعلق سا کر لیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ میرا علاج کر رہے تھے۔ وہ مجھے بار بار تنقید کر رہے تھے کہ محبت انسان کا سب سے خوبصورت، سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ خالق سے عشق کا دار و مدار عشق مجازی پر ہے۔ محبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان خالق کے کائنات کی مخلوق سے بلا امتیاز مہربانی اور عفو درگزر کا برتاؤ کرے۔ محبت خرچ کرنے کو کم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کو سارے انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، سبھی لوگوں سے، ہر نیکی سے، ہر حسن سے، لیکن کبھی کبھی کوئی انسان ہمیں دوسروں سے زیادہ پیارا لگنے لگتا ہے، بعض اوقات خود سے بھی زیادہ پیارا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ساری محبتوں کا مرکز اسی کی ایک واحد ذات کو بنا لیں اور باقی سب کو دھتکار دیں۔ ہماری محبت میں خدائے مخلوق کا حصہ بھی باقی نہ رہے، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ محبت کی دولت دل کھول کر لٹائی جائے۔ اب جسے جتنا حصہ مل سکے اس کی قسمت۔ دلارا کی قسمت میں معبود نے تمہاری محبت لکھ دی تھی، جس کا بیشتر حصہ اس نے اپنی زندگی میں پا لیا ہے۔ اب تمہارے کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، آوارہ کرنا اس کے لیے کسی طمانیت کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اس کی خفگی کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اپنی محبوب ہستی کو ایسے حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ اسے دیکھ کر دکھ ہو۔ مجھے میرے بوجھل ماحول سے نکالنے کے لیے ایک دو مرتبہ مجھے اپنے ساتھ اپنے اسپتال بھی لے گئے۔ میں ان کا بنایا ہوا اسپتال دیکھ کر دنگ رہ گیا، حالانکہ وہ ابھی زیر تعمیر ہی تھا، لیکن OPD اسٹارٹ کر دیا تھا اور کچھ مریض بھی داخل تھے جو زیادہ تر بچوں اور بوڑھوں پر مشتمل تھا۔ میں مخدوم صاحب کے ساتھ وہاں گھومتا رہا۔ مخدوم صاحب نے اپنے ساتھ کچھ پھل لے لیے تھے جو وہ مریضوں میں تقسیم کرتے رہے۔ انہوں نے اسٹاف سے میرا تعارف کروایا، ان میں اسپتال کی انچارج بھی تھی۔
مس عطیہ کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ پہلے وہ لندن میں رہتی تھی، لیکن ایک حادثے میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ ایک ہاسٹل میں تنہا رہتی تھیں۔ انکل مخدوم کسی کام سے لندن گئے تھے۔ وہ لندن کے کسی اسپتال میں جاب کر رہی تھیں۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھیں۔ بچوں کی بیماریوں اور علاج میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ ماں بہت دکھی، اداس اور اکیلی تھی۔ انکل مخدوم کی فرمائش پر انہوں نے پاکستان آ کر ان کے اسپتال میں کام کرنا قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ سارا عمل رضاکارانہ تھا اور اس کی انہیں کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، لیکن وہ سارا کام بلا تنخواہ مشنری جذبے کے تحت کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نوجوان ڈاکٹر لڑکے لڑکیاں وہاں محض انسانیت کے جذبے کے تحت خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے علاوہ چھوٹا عملہ، ہاؤسکیپنگ کلرک، آیا، نرسیں، صفائی کرنے والے، وارڈ بوائز، ڈسپینسرز وغیرہ سب تنخواہ دار ملازم تھے۔ اچھا خاصا 40-50 کا عملہ تھا۔ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہوگا، لیکن مخدوم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنی آبائی جائیداد بیچ کر یہ اسپتال بنایا تھا، محض توکل پر۔ بعد میں کچھ اور لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب اسپتال کسی بڑی مالی پریشانی کا شکار نہیں تھا اور تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ وہاں کا ماحول مجھے بڑا پسند آیا۔ جب میں واپس گھر آیا تو پہلے سے بہت بہتر فیل کر رہا تھا۔ مخدوم صاحب مجھے صبر، ضبط، محبت اور حوصلے کی تلقین کر کے پھر آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ تاکید کی کہ کبھی کبھی اسپتال کا چکر لگا لیا کروں اور مریضوں میں پھل وغیرہ تقسیم کرایا کروں۔ اس طرح میرا جی ہلکا ہو جایا کرے گا۔ لوگوں سے مل کر ان کے کام آ کر مجھے روحانی خوشی ہوگی، جس کی مجھے بڑی ضرورت تھی۔ اب میں پہلے سے بہت بہتر تھا۔ دلارا وہ اب بھی میرے دل میں تھی۔ میں اب بھی اس کی قبر پر جاتا تھا، پھول چڑھاتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، لیکن اب میں اپنے حواسوں میں ہی ہوتا تھا اور جلد واپس آ جاتا تھا۔ یہ مکان جو ہمیں فارس کے محکمے نے دیا تھا اور جو بعد میں نے خرید لیا تھا، مجھے کاٹنے کو دوڑتا۔ میں گھر میں اکیلا پڑا رہتا، بہت بوجھل ہو جاتا تو اپنے کسی پرانے دوست کے پاس چلا جاتا۔ ان لوگوں کا بھی اب میری دماغی صحت پر اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ میرے اماں ابا، بہن بھائی میں سے کوئی نہ کوئی میرے پاس آتا رہتا تھا۔ انہوں نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن جب میرے والدین میرے گھر آئے ہوئے تھے، میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، یہ جو کچھ زندگی تم گزار چکے ہو، لیکن ابھی بھی تمہاری بڑی زندگی پڑی ہے، اسے بھی تمہیں حوصلے سے گزارنا ہے۔ اسی طرح بیکار پڑے رہے تو زنگ لگ جائے گا۔ تمہاری مرحومہ بیوی اللہ بخشے تمہیں یاد آتی رہے گی اور تم پڑھتے رہو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی مشغلہ وقت گزاری کا کوئی اور سامان اختیار کرو تاکہ زندگی کے دن گزار سکو۔ میں ان کی بات سمجھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ میری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے تھے۔ میری ماں نے بھی ان کی پرزور تائید کی کہ بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جانے والوں کو بھلا کون واپس لا سکتا ہے۔ اب جو زندگی رہ گئی اسے کسی اچھے کام میں لگاؤ جس سے تم کو سکون ملے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ میں ان کا مطلب نہیں سمجھا تو ماں نے کہا کہ مخدوم صاحب نے ان سے کہا ہے کہ میں جب بھی تنہائی محسوس کروں ان کے اسپتال کی طرف نکل جاؤں۔ وہاں میرا دل بھی بہلے گا اور انہیں ایک اسسٹنٹ کی بھی ضرورت ہے جو ان کے عدم موجودگی میں ان کی نمائندگی کرے، ان کے چھوٹے موٹے کام نمٹائے۔ میری تعلیمی اہلیت ان کو معلوم تھی۔ انہوں نے ماں کو تاکید کی تھی کہ وہ مجھے ان کے پاس بھیج دیں۔ میرے ماں باپ نے اس بات کے لیے مجھ پر زیادہ زور نہیں ڈالا تھا کہ کہیں میں پھر بدک نہ جاؤں۔ آدمی ایک مرتبہ بگڑ جائے تو اس کا اعتبار کھو جاتا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا میں سوچوں گا، لیکن اتنی دور شہر جانا میرے لیے مشکل تھا۔ پھر بھی میں ہفتے میں ایک آدھ دن وقت نکال کر وہاں جانے لگا۔ شروع میں تو کوئی کام کرنے والا وہاں نظر نہیں آیا۔ بہت بور ہوا۔ جب حاضری بڑھائی تو مخدوم صاحب نے چھوٹے موٹے کام میرے سپرد کرنے شروع کر دیے۔ میں سارا کام مس عطیہ کی وساطت سے کرتا۔ مخدوم صاحب ان پر بڑا اعتماد کرتے۔ ان کے بعد وہی اس ٹرسٹ اسپتال کی نگراں تھی۔ وہ مشکل 25-26 سال کی جامع زیب، نیک، روشن خیال، مستعد، پنکچوئل، کلچرڈ خاتون تھی، بہت اسمارٹ اور سلیم۔ اسپتال کے معاملات میں ان کے تجربے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے والد بھی ایک ڈاکٹر تھے۔ یہ تعلیم انہیں ورثے میں ملی تھی، لیکن ان کا طرز علاج دوسروں سے یکسر مختلف اور جداگانہ تھا اور یہ خالصتاً ان کا اپنا ایجاد کردہ تھا۔ اس کا تجربہ مجھے اس دن ہوا جب ایک دن میں وہاں گیا تو اس دن وہاں خاصا کام کرنا پڑا۔ میں نے عملے کی حاضری رجسٹر بنائے، مریضوں کی فائلیں وغیرہ ترتیب سے رکھوائیں، اسپتال کے باہر اسپرے اور چھڑکاؤ کروایا۔ اس کام میں خاصا تھک گیا تھا، حالانکہ کوئی خاص محنت کے کام نہ تھے، لیکن پچھلے برسوں فارغ عضو معطل رہنے کی وجہ سے میرا جسم میرے تابع نہ رہا تھا۔ بہرحال جب شام کو میں مس عطیہ کو دن بھر کے کاموں کی رپورٹ دے کر ایک پیار بھری شاباش سن کر جانے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ اسپتال میں ایک ڈرامہ کرا رہی ہیں بچوں کے لیے اور حسب معمول انہیں اپنی ڈرامہ ٹیم میں فنکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ میں رات کو وہیں اسپتال میں رک جاؤں اور ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں گھبرا گیا۔ جب سے دلارا کی موت ہوئی تھی میں کبھی اس کے پاس سے یا اپنے گھر سے رات کو باہر نہیں رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر مس عطیہ مسکرانے لگیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں میں بھی کسی مریض سے کم نہیں ہوں۔ وہ مجھے راؤنڈ پر اپنے ساتھ لے گئیں اور ایک مریض کے پاس جاتی، اس کی فائل دیکھتی، اس کا حال احوال پوچھتی، ڈیوٹی پر موجود نرس کو ہدایات دیتی، دوا میں رد و بدل کرتی۔ اس دوران مریض سے باتیں بھی کرتی جاتی۔ میں نے دیکھا بچے ان سے بہت مانوس تھے۔ وہ سب آج رات ہونے والا ڈرامہ دیکھنے کے لیے بھی بہت پرجوش تھے۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.